ذرا میرے نوجوان بھائی اور میری بہنیں ذرا غور سے سنو، اس سر کو مارتا اور کچل دیتا ہے سر کو بالکل. کہا کہ یہ وہ مسلمان ہے جس نے قرآن یاد کیا تھا، قرآن پڑھا تھا. حدیث کے الفاظ فرض نمازوں کو چھوڑ کر اپنی بستر پر سویا رہتا تھا. بتاؤ اپنے آپ سے کہے، مجھے بتا دیجیے کتنے تھے آج فجر کی نماز میں؟ کتنوں نے آج فجر کی نماز باجماعت پڑھی ہے؟ میری عورتیں بتلائیں، میری بہنیں بتلائیں کہ ان میں سے کتنوں نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے؟ برزخ کے عذاب میں مبتلا کیا، یہ ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا کہ اس کے سر کو کچلا جائے گا، مارا جائے گا، پیٹا جائے گا. ہاں یہ وہ آدمی ہے جو ایک بات جھوٹی سنتا تھا اور اس کو لا کر کے رائی کا پہاڑ بناتا تھا. چھوٹی سی بات ہوتی تھی جھوٹی، لیکن اس میں 100 جھوٹ ملا کر کے لوگوں کو بتلاتا تھا. اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے. برزخ کی زندگی میں جو عذاب ہوں گے یا اللہ اس کی کئی شکلیں بیان کی گئی ہیں. چند ایک میں مثال دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح نماز کے بعد صحابہ سے پوچھتے تھے، اچھا یہ بتاؤ آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ جس نے خواب دیکھا ہوتا وہ بتاتے ہیں. ایک دن اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں سے کسی نے خواب، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7047 7047. کہا تم میں سے کسی نے کچھ دیکھا ہے؟ لوگ خاموش تھے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے. خواب بہت لمبی ہے، اس کو میں مختصراً میں آپ کے سامنے بیان کروں. تو ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے. میرے پاس 2 فرشتے آئے. آنے کے بعد مجھے لے کر کے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے سویا ہوا ہے اور ایک دوسرا آدمی ایک بڑا پتھر لاتا اور اس کے سر پر وہ پتھر مارتا ہے اور چہرے کو جو ہے بالکل اس کا چہرہ جو ہے ٹوٹ پھوٹ کر کے بگڑ جاتا ہے. سمجھ لیجیے اللہ. یہ برزخ کے عذاب کا تذکرہ اللہ کے نبی نے کیا. کہا اور آگے بڑھا ایک دوسرا آدمی، ایک آدمی بہت بڑا جو ہے کہہ لیجئے کہ ایک چیرنے پھاڑنے کا کلہاڑا لے کر کے آتا ہے. اس کے کان سے، اس کے ناک سے، اس کے آنکھ سے جو ہے بالکل اس کے چہرے کو چیر دیتا ہے. کہا اور آگے بڑھا، دیکھا کہ بہت سارے مرد اور عورت جو ہے ایک بہت بڑی ہانڈی میں ہے اور اس کے نیچے آگ ہے، اور جب یہ آگ ان کو پہنچتی ہے تو وہ بے تحاشا چیختے چلاتے، سب ننگے ہیں اس میں. کہا اور آگے گیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک تالاب ہے. تالاب میں جو ہے بالکل لال رنگ، سرخ رنگ کا خون ہے یا پتہ نہیں پانی ہے. کہا ایک آدمی اس میں تیر رہا ہے اور تالاب کے کنارے ایک آدمی بیٹھا ہے. جب یہ تیر کے کنارے آتا اور اپنے منہ کو کھولتا ہے، یہ آدمی اٹھا کر کے بڑا سا پتھر اس کے منہ میں ڈال دیتا اور دوبارہ چلا جاتا ہے تالاب کے اندر. کئی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اللہ اکبر. جب بھی آپ کوئی عذاب دیکھتے فرشتوں سے پوچھتے تو فرشتے کہتے کہ چلتے رہو. آخری میں فرشتوں نے بتایا کہ سب سے پہلا آدمی، ذرا غور کرنا، سب سے پہلا آدمی یہ جس کے سامنے ایک آدمی بڑا سا پتھر لے کے بیٹھا، اس کے سر کو مارتا اور کچل دیتا ہے سر کو بالکل. کہا کہ یہ وہ مسلمان ہے جس نے قرآن یاد کیا تھا، قرآن پڑھا تھا، قرآن کو سمجھا تھا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا. حدیث کے الفاظ فرض نمازوں کو چھوڑ کر اپنی بستر پر سویا رہتا تھا. بتاؤ اپنے آپ سے کہے، مجھے بتا دیجیے کتنے تھے آج فجر کی نماز میں؟ کتنوں نے آج فجر کی نماز باجماعت پڑھی ہے؟ میری عورتیں بتلائیں، میری بہنیں بتلائیں کہ ان میں سے کتنوں نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے؟ ہم میں تو کتنے ایسے ہیں کہ جن کو نماز کا صحیح طریقہ بھی نہیں معلوم ہے. کہا کہ یہ فرض نمازیں چھوڑ کے سویا رہتا تھا. اللہ نے اس کو برزخ کے عذاب میں مبتلا کیا، یہ ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا کہ اس کے سر کو کچلا جائے گا، مارا جائے گا، پیٹا جائے گا. کہا دوسرا آدمی جس کو 3 طرف سے چیرا جا رہا تھا، ناک کی طرف سے، آنکھ کی طرف سے،
کان کی طرف سے گدی تک، بھیجے تک چیر دیا جا رہا تھا، یہاں پیچھے تک جو ہے سے چیر دیا جاتا تھا. کیوں؟ کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جو ایک بات جھوٹی سنتا تھا اور اس کو لا کر کے رائی کا پہاڑ بناتا تھا. چھوٹی سی بات ہوتی تھی جھوٹی، لیکن اس میں 100 جھوٹ ملا کر کے لوگوں کو بتلاتا تھا. ایک معنی میں کہہ لیجیے کہ وہ مرد اور وہ عورتیں ہوں گے، ہمارے وہ بھائی اور ہماری وہ بہنیں ہوں گی جو اپنی زندگی میں جھوٹ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے رکھے. اچھا اس میں خوش بھی ہوتے ہیں. معلوم ہے ایک جھوٹ بولا اور سامنے والے کو بیوقوف بنا دیا. میرے بھائی تم دنیا میں بیوقوف بناؤ گے، میری بہنوں تم دنیا میں بیوقوف بناؤ. اللہ کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، ان فرشتوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے جنہیں اللہ نے لکھنے کے لیے رکھا ہے، اور اس عذاب دینے والے فرشتے کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. برزخ کی زندگی میں ہمیشہ ایسا عذاب ہوتا رہے گا کہ ان کے چہرے کو چیرا جائے گا، مارا جائے گا، پیٹا جائے گا. کہا آگے چلنے کے بعد آپ نے ایک بڑا سا تندور دیکھا جس میں بہت سارے ننگے مرد اور عورتیں تھیں. ذرا میرے نوجوان بھائی اور میری بہنیں ذرا غور سے سنو. کہا کہ جو ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں جو آگ میں جلائے جا رہے تھے، جن کو آگ آ کے لپٹتا تھا، وہ شور بچاتے تھے. کہا یہ میری امت کے زناکار مرد اور زانیہ عورتیں ہیں. میرے نوجوانوں، میری بہنوں ذرا غور سے سنو. وہ مرد اور وہ عورتیں جو دنیا میں زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. آج تو کہہ لیجئے کہ زنا بالکل آسان ہے، زنا بالکل آسان ہے میرے بھائی. موبائل فون ہے، انٹرنیٹ ہے، برائی کے راستے ہیں، بے حیائی کے راستے ہیں. آج تعلیم کے نام پر، ترقی کے نام پر، تبدیلی کے نام پر زنا کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، بے حیائی کے راستے کھولے جا رہے ہیں. تو عالم یہ ہے، یقین جانے عالم یہ ہے کہ آج مسلمان بچے اور بچیاں اکثر و بیشتر آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آئیں گے جہاں وہ برائی، بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہیں. میرے نوجوانوں، زنا ہاتھ کا بھی ہوتا ہے، زنا آنکھوں سے بھی کیا جاتا ہے، زنا ان قدموں کا بھی ہوتا ہے. اللہ اکبر. بری چیزیں دیکھنے سے بچو، بری بات کہنے سے بچو، حرام چیزوں کو پکڑنے سے بچو اور حرام راستوں پر چلنے سے بچا کے رکھو اپنے آپ کو. کہا کہ یہ زناکار مرد اور عورتیں ہیں جن کو برزخ میں یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ یہ ہانڈی میں کہہ لیجئے تندور میں پکائے جا رہے ہیں. یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے. اس کے بعد کہا کہ وہ آدمی جس کو آپ نے سرخ خون اور تالاب میں دیکھا، اللہ اکبر، کہا کہ وہ سود خور ہے. دنیا میں یہ سودی معاملات، سودی کاروبار کیا کرتا تھا. اللہ نے عذاب یہ دیا کہ زندگی بھر اس کے منہ میں پتھر بھرا جائے گا جب تک یہ برزخ کی زندگی میں رہے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر.